بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور و نزدیک جہاں بھی آپ موجود ہیں، اللہ کرے آپ اپنے خیر و عافیت سے ہوں۔ آپ کی خدمت میں پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور شیخ الحدیث مفتی محمد ابو بکر صدیق شاذلی حاضر خدمت ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہمارا موضوع تھا زکوٰۃ، اور اس پر میں نے بہت سے سوالات کیے تھے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ چیزیں بھی ہوئی تھیں، اور میں نے پچھلی مرتبہ ایک سوال کر لیا تھا کہ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے فلاں کام کیا جا سکتا ہے۔ وہ صاف میں آپ کو بتاؤں، میں نے یہ پوچھ لیا تھا کہ ظاہر ہے میں نہیں بتاؤں گا تو آپ اسے دیکھ لیں گے، وہ میڈیا پہ مختلف جگہوں پر وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے۔ میں نے یہ پوچھا تھا کہ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے ٹی وی چینل چلایا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کے پیسوں سے ویلفیئر ٹرسٹ کے جو دیگر پروجیکٹ ہیں وہ چلائے جا سکتے ہیں۔ تو مجھ سے بہت سے لوگوں نے اس پہ سوالات کیے ہیں، اور ظاہر موقع ملا تو میں مفتی صاحب سے مزید ایک دو سوال اس پہ کر لوں گا۔ لیکن آج ہم جس معاملے پر بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ پچھلی مرتبہ طے ہوا تھا کہ زکوٰۃ کا بنیادی فلسفہ کیا ہے۔ مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ صاحب ہمیں تو 2 مرتبہ سال میں پیسے دینے ہوتے ہیں، مثلا 1 مرتبہ تو ہمیں زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، دوسری مرتبہ سال میں سال پورا ہونے پر ہمیں انکم ٹیکس یا گورنمنٹ کا ٹیکس جو ہے وہ دینا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں کیا انہیں زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، یا جو لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں کیا انہیں ٹیکس نہیں دینا ہوتا؟ اس موضوع کے حوالے سے بڑی بحث ہے، بڑا کنفیوژن ہے۔ کیا زکوٰۃ اور ٹیکس جو ہے وہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، یا کیا میں گستاخی اللہ میری معاف کرے کہ زکوٰۃ کو میں تو نہیں کہہ رہا، لیکن ایک سوال ہے اس پہ بات کروں، کیا زکوٰۃ ٹیکس ہے، اسے ٹیکس کے طور پہ ادا کرنا ہے؟ مفتی صاحب سے ان مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دین کا رکن ہے زکوٰۃ، ظاہر ہے اس کے بارے میں کوئی بات بھی ایسی ویسی کہنا جو ہے وہ گناہ ہے، اور میں اسے سمجھتا ہوں، لیکن لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ جو ہے ٹیکس ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے، اور اگر دوسرے معنوں میں لے جائے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ٹیکس کی نوعیت، نیچر ہر پڑھے لکھے شخص پر واضح ہے کہ ٹیکس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے۔ بادی النظر میں ٹیکس کو اگر دیکھا جائے تو یہ گورنمنٹ اپنے لوگوں پر اپنے گورنمنٹ کے کاموں کو چلانے کے لیے، بلکہ پورے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے جو پیسہ لیتی ہے وہ ٹیکس ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کا مصرف تو بالکل الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، ٹیکس کا ایک مقصد ہے، جی، زکوٰۃ کا ایک پورا فلسفہ ہے، پورا ایک فلسفہ ہے، پورا ایک مقصد ہے اس کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح لفظوں میں فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور پھر پورا کا پورا اس طرح سے ان کے 8 افراد کے نام گنائے ہیں، ان کے یعنی وہ جو لوگ جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ ٹیکس تو خود ہم پر خرچ ہوتا ہے، یہ ہماری شاہراہیں بنتی ہیں، روڈ بنتے ہیں، پل بنتے ہیں، نہریں کھدتی ہیں، اور دیگر ترقیاتی کام ہوتے ہیں، تو وہ خود ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی زکوٰۃ اپنے اوپر استعمال کرے۔ تو زکوٰۃ تو ان 8 افراد کے لیے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، جن میں فقراء ہے، مساکین ہے، اور اس پہ جو زکوٰۃ کو جمع کرنے والے حکومت اسلامیہ کے تحت جو لوگ ہوں، عمال، اسی طرح وہ لوگ جو نئے مسلمان ہوئے ہوں یا ان کے تالیف قلب کے لیے ہے، جو کہ اجماع امت سے منسوخ ہے اس وقت اس پہ عمل، اور غارمین جو مقروض لوگ ہیں، جو مسافر ہوں، ان کے مال ختم ہو گئے ہوں، اور اسی طرح جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں، اور اللہ کی راہ میں جو بھی معاملہ ہو، اور تو یہ سارے کے سارے جو ہے غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے ہے۔ تو اللہ نے اس کے مقاصد بیان کر دیے ہیں۔ تو جو لوگ ٹیکس، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے ہیں بہت بڑی غلطی پر ہے، وہ قرآن کی بنیادی تعلیمات سے واقف نہیں ہے۔ میں ذرا ایک کالر ہیں سعودیہ سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
جی بھائی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میرا نام علی ہے. میرا سوال یہ جناب کہ یہ بڑی عیدوں پہ دینا قربانی کر لیتے ہیں, اگر ہم ساری دینا پیسہ اکٹھے کر کے کسی غریب کو دے دیں تو کیا یہ جائز ہے؟ قربانی نہ کریں بلکہ پیسے غریب کو دے دیں. ہاں ہاں ہاں, آج کل یہ مسئلہ بہت چلا ہوا ہے. میں جملہ کہہ دوں, مجھے نہیں معلوم, پتہ نہیں مفتی صاحب آپ کہیے گا, یہ فتنہ چلا ہوا ہے. فتنہ ہے, بلا شبہ فتنہ ہے. فتنہ ہے یہ کہ جناب قربانی نہ کریں, پیسے غریب کو دے دیں. حج پہ جانے کا کیا فائدہ ہے, وہ حج کے پیسے سے لوگوں کی شادیاں کرا دیں. یہ ہے ایک مسئلہ ہے. بہرحال اچھا ہوا آپ نے پوچھا, اس پہ بات کر دیں. مفتی صاحب بھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا, اس پہ ہم کلام کریں تو بہتر ہے, پہلے یہ فتنے کے بارے میں بھی گفتگو کر لیں. دیکھیں, ہم لوگ اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پابند ہیں, بے شک, اور جو انہوں نے بیان کر دیا وہی دین ہے. اس میں کوئی اختراع نہیں ہو اس سکتی. کے اندر کوئی ایجاد, کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا. اور مشہور واقعہ ہے کہ گناہ ایک عورت اور مرد نے کیا تھا, تو ان لوگوں نے جا کر لوگوں سے جب پوچھا کہ بھائی اس کی کیا سزا ہے, تو انہوں نے قرآنی سزا کے علاوہ کوئی اور سزا تجویز کر دی کہ تم اتنے پیسے ان کو دے دو اور وہ یہ کرے اور یہ کرے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فیصلے کو منسوخ فرمایا اور فرمایا کہ اس کی سزا یہ ہے, یعنی سنسار کرنا جو شادی شدہ ہے, اور جو کنوارا اس کو 100 کوڑے لگانا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما هو لیس منہ فہو رد, کہ جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کرے جو اس میں نہیں ہے وہ مردود ہے. اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات کتنی پیاری ہے. ایک منٹ ذرا میں کال لے لوں, ڈسٹرب ہو رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کہاں سے؟ میں نارواز سے, اور مفتی صاحب کو میرا بہت بہت اچھا سلام. اچھا اچھا, وعلیکم السلام. جی میرے 3 سوال ہیں. کر لیجئے. ایک پہلا سوال ہے کہ اگر کوئی دینی پروگرام لگا ہو اور پروگرام بھی سننا ضروری ہو جیسے آپ کا ہے, تو اور پاس نماز کا بھی وقت نکل رہا ہو, تو کیا نماز پڑھنے کے دوران وہ پروگرام سنا جا سکتا ہے؟ جب نماز بھی پڑھ رہا ہو اور اس کی آواز بھی سن سکتا ہو, تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ اچھا خیر, اگلا سوال کیجیے. اچھا, سوال نمبر 2 ہے کہ کوئی ہیلو, جی سن رہا ہوں, پوچھیے. کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اتحیات کے لیے بیٹھنے کی بجائے وہ کھڑا ہو گیا, اور پھر اسے یاد آیا تو وہ فوراً بیٹھ کے اتحیات اس نے پڑھ لیا, کیا ایسا کرنا اس کے لیے صحیح تھا؟ اچھا صحیح ہے. اور بتائیے. تیسرا سوال ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو منت مانی تھی کہ میرے بھائی کے مطلب بیٹا پیدا ہوگا, تو میں ایک بزرگ کے دربار پہ مانگی تھی کہ وہاں جاؤں گی ان کے ساتھ, لیکن 7-8 سال ہو گیا کہ کچھ حالات ایسے ہوئے کہ میں جا نہیں پائی, بہت دور ہے وہ. تو کیا میں کسی کے نظر و نیاز جو بھی کو مانی تھی کہ وہاں کسی کے ہاتھ بیچ سکتے ہیں, یا اسپیشلی اس بچے کو لے کے وہاں جانا ہوگا؟ جانے کی منت مانی تھی یا نظر کرنے کی منت؟ نہیں, آپ نے وہاں درگاہ پہ جانے کی منت مانی ہے یا نظر کرنے کی منت؟ جانے کی مانگی تھی کہ اگر بیٹا پیدا ہوگا تو وہ اس بچے کو لے کے ہم آئیں گے. اچھا بات کرتے ہیں. خیر, تو مجھ سے بات ہو رہی تھی, وہ ایک اور کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب نے ایک بار ترک جماعت کے آزار بیان فرمائے تھے, تو اس میں ایک عذر یہ بتایا تھا کہ 5 منٹ سے زیادہ چلنا جس میں مشقت بھی ہو, عموماً 5 منٹ سے زیادہ جو چلتے ہیں لوگ ان کو مشقت محسوس ہوتی ہے, تو وہ جماعت چھوڑ سکتے ہیں, یہ عذر ہے ان کے لیے. لیکن عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مرد حضرات اپنے دنیاوی نشے کے لیے کئی میل بھی پیدل چل لیتے ہیں, کیا ایسے افراد بھی اس وجہ سے جماعت چھوڑ سکتے ہیں؟ اچھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ دوران نماز اگر جیسے اچھے خیالات ذہن میں آئے, لیکن ان خیالات سے اگر دھیان نماز سے ہٹ جائے اور نماز میں بھول چوک ہو جائے, تو کیا یہ خیال شیطان کی طرف سے کہلائے گا؟ اچھا. تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا چین والی گھڑی مردوں کو پہننا جائز ہے؟ اچھا ٹھیک. اور چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی فلائٹ کا ٹائم جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد ہو, نماز جمعہ کے کچھ بعد ہو, جمعے کا وقت شروع ہونے کے کچھ بعد, تو وہ کس طرح جمعہ پڑھے کہ ایئرپورٹ پر کئی گھنٹے پہلے جانا پڑتا ہے اور ابھی وہ مسافر ہوا نہیں؟ اچھا. اور پانچواں سوال میرا یہ ہے کہ ایک میسج میرے پاس ایسا آیا ہے جس میں یہ لکھا تھا
کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جس نے قرآن پاک جلایا اور اس پر بھی جو اس میسج کو فارورڈ نہ کرے. پھر ایسا کرنے نیچے مطلب ایسا کرنے والوں کو بڑی گالیاں دی گئیں اور پھر پیکج فری ہونے کی صورت میں لازمی فارورڈ کرنے کی التجا کی جاتی ہے. کیا حکم ہوگا اس کے میسج کو؟ اچھا ٹھیک ہے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. ہاں مفتی صاحب تو بات ہو رہی تھی اس فتنے کے حوالے سے جو آج کل رائج یہ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے, یہ کہہ رہے ہیں کال ہے. جی دیجئے کال دیجئے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, فاروق بات کر رہا ہوں. جی فاروق صاحب, آپ کی وجہ سے تو میں نے اپنی بات روکی ہے. جی بہت شکریہ, تھینک یو سر. جی سر پوچھنا یہ تھا کہ سالی سے پردہ ہے اور خالہ ساس اور پھوپھی ساس سے بھی پردہ کیا جا سکتا ہے؟ سالی سے؟ جی سالی سے. اچھا. اور خالہ ساس سے اور پھوپھی ساس سے بھی پردہ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا. اور نمبر 2 یہ کہ جو مال تجارت ہے اس پر مثلاً فرض کریں کہ میں نے ایک اسٹور جو ہے وہ پرچون کا مطلب کھولا ہے, تو اب اس میں جو میں نے مال خریدا مثلاً 50,000 کا مال ڈالا ہے میں نے نقد, تو اب پہلے اس کی زکات نکال کے تو پھر جو ہے وہ مطلب ہے کہ مال فروخت کروں گا یا اس پر سال گزرنے کا انتظار کروں گا؟ اچھا ٹھیک ہے. جی چلیے بات کرتے ہیں. یہی میں نے پوچھنا تھا. بہت شکریہ. مفتی صاحب کو بہت السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اب بھائی ڈائریکٹر صاحب ذرا مجھے بات کر لینے دیجیے مفتی صاحب سے, اصل مسئلہ واقعی ہے. میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ قول عرض کر رہا تھا کہ یہ جو لوگ عقل کے پجاری ہیں وہ سمجھتے ہیں ہماری عقل کا نام دین ہے. جی لیکن مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ دین عقل کا نام نہیں ہے. اگر دین عقل پر ہوتا تو میں موضوع پر مسا اوپر سے کرنے کے بجائے نیچے سے کرتا. موزے انسان پہنتا تو نیچے سے گندے ہوتے ہیں, تو مسا کیا جائے گا تو صاف ہو جائیں گے. لیکن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ وہ اوپر سے کیے جائیں. تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل پہ ہوتا تو میں اس کے برعکس کرتا, لیکن جو کہ حضور کا فرمان ہے تو اس لیے میں ویسے ہی کروں گا جیسا کہ فرمان ہے. دین کے سارے کام مجبورانہ نہیں محبوبانہ ہے. جی محبوبانہ ہے. مسا اگر نیچے سے, اگر عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ مسا نیچے سے ہونا چاہیے, لیکن سنت کا تقاضا یہ ہے کہ اوپر سے ہونا چاہیے. اس لیے ہم تو سنت کو دیکھیں گے, عقل کو نہیں دیکھیں گے. عقل وہاں تھک جاتی ہے جہاں سے سنت کا آغاز ہوتا ہے. ایک وقفہ لیتا ہوں پھر آ کے بات کرتے ہیں. دور ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے, اور یہ میری رفتار صرف اس لیے بڑھی ہے کہ سوالات کی تعداد بہت زیادہ ہے, بات زیادہ کرنی ہے, وقت کم ہے. مفتی صاحب بہن عفت نے پوچھا تھا کہ دینی پروگرام دیکھ رہا ہو کوئی آدمی, نماز کا وقت نکل رہا ہو, تو کیا وہ نیت باندھ کے پروگرام سن سکتا ہے؟ نہیں مفہوم یہ نہیں تھا. یہ زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واقعی الصلاۃ لذکری, نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. تو جب انسان کسی کی یاد میں گم ہوتا ہے تو پھر دوسرے کی خبر نہیں ہوتی ہے. تو وہ بہت مشہور شعر بھی ہے کہ ہم وہاں ہوتے ہیں جہاں میں اپنی خبر نہیں ہوتی. تو نماز تو ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی اپنی خبر نہیں, آپ اپنی خبر نہیں آتی. دوران نماز التحیات کی جگہ دھوکے سے کھڑے ہو گئے پھر فوراً بیٹھ گئے, کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ کہ دیکھیں اگر تنہا ہے تو ایسا بیٹھنا نہیں چاہیے, اس کو آخر میں سجدہ سہو کر لینا چاہیے تھا. لیکن بہرحال اب بھی سجدہ سہو کریں گے, اور جماعت کے ساتھ ہو تو پھر جماعت نماز ٹوٹ جائے گی. ایک سوال انہوں نے کیا تھا اور اس پر بہت سے کان کھڑے ہوئے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ اس کا تفصیلی جواب ملنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے منت مانی تھی کہ اگر ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو فلاں درگاہ پہ جا کر حاضری دوں گی. اب وہ درگاہ چونکہ بہت زیادہ دور ہے, بچہ ہو گیا ہے, تو کیا اس درگاہ پہ میں اکیلی چلی جاؤں یا بچے کو لے کر جانا ہے؟ دیکھیں اس میں 3 سوال بنتے ہیں, لیکن آپ پہلے ارشاد فرمائیے. ہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ نظر جو ہے 2 قسم کی علماء نے لکھی ہے, ایک نظر شرعی اور ایک نظر عرفی. تو یہ جو نظر ہے وہ شرعی نظر نہیں ہے بلکہ عرفی نظر ہے, جسے عرفن نظر کہہ دیا جاتا ہے, نظر نہیں ہے. ایک سوال آپ نے میرا پورا کر دیا, اس کو پورا کرنا کوئی واجب نہیں ہے. اور بزرگوں سے عقیدت ہے, بہرحال جب موقع ملا چلے جائے انسان, اور نہ ہی اس مزار پہ جا کے خاص طور پہ خیرات کرنا ضروری ہے. وہ دنیا میں کہیں بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ خیرات اللہ کے لیے کی جاتی ہے, تو اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا. صحیح. منت کن چیزوں کی مانی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس کی تو بڑی شرائط ہیں. منت جن چیزوں کی مانی جاتی ہے وہ کوئی ایسی چیز ہو. یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سوال کے جواب میں بہت سے حضرات ایسے ہیں جو یہ بڑے کان کھڑے کر کے کہ دیکھو اب ڈاکٹر کیا کہلواتا ہے مفتی صاحب سے. دیکھیں ایک اس چیز کی منت مانی جاتی ہے جس کی جنس میں سے کوئی چیز فرض ہو. جی
ٹھیک ہے، جیسے نماز ہے اس کی منت مانی جا سکتی ہے، حج کی مانی جا سکتی ہے، روزے کی مانی جا سکتی ہے، تلاوت قرآن پاک ہے، صدقہ ہے. تو یہ کہیں جانے کا جو انہوں نے کہا تو وہ تو صرف حج کے لیے جانا فرض ہے، مزار پہ جانا فرض نہیں ہے، وہ سنت ہے. اچھا، حج کی منت مانی جا سکتی ہے؟ حج کی منت مانی جا سکتی ہے، نفل حج کی؟ جی 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 بالکل مانی جا سکتی ہے، عبادت ہے. تو جی ہاں. پھر دوسرا ہے کہ بعین ہی وہ چیز خود فرض نہ ہو، بس کوئی کہے کہ آج کے ظہر کی میں نے نماز فرض کی میں نے منت مان لی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو آلریڈی فرض ہے. تو اب سیٹسفیکشن ہوئی نا کہ اصل میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس پہ بڑے ہم آپس میں ایک دوسرے سے چونچے لڑاتے ہیں، لیکن اصل چیز وہی ہے جو مفتی صاحب نے بتائی ہے کہ یہ چیزیں، اس لیے میں نے خاص طور پہ وضاحت کر دی تاکہ آپ کے تیور پہ بل نہ آئے. اور دوسری بات جو ہے وہ میں یہ پوچھا مفتی صاحب، ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ جن لوگوں کو دی جائے ان میں کچھ لوگ ایسے لوگ جن کے مقروض ہوں، تو کیا کسی آدمی کی قرض سے جان چھڑانے کے لیے براہ راست اس کا قرض ادا کر دیا جائے زکوٰۃ سے، یا اسے دیا جائے کہ وہ دے؟ نہیں، اسے دیا جائے گا، اس شخص کو دیا جائے کہ یہ پیسے لو اور قرض ادا کرو. اچھا چلیے. اچھا، انہوں نے بہن نے پوچھا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر مسجد تک جانے میں مشقت ہوتی ہو، مسجد دور ہو، تو گھر میں نماز پڑھ لینی چاہیے مردوں کو. تو کیا ایسے مردوں کو بھی گھر میں نماز پڑھنی چاہیے جو خود تو میلوں چل لیتے ہیں لیکن مسجد جاتے وقت کتراتے ہیں؟ دیکھیں، وہ جو میں نے 5 منٹ کا ایک بتایا تھا، ایک عمومی اعتبار سے بتایا تھا، ورنہ ہر شخص کی طاقت اور عادت کے اعتبار سے یہ معاملہ بدل جائے گا، کیونکہ یہ کوئی شریعت کی مقدار تو نہیں جو بیان کی جا رہی ہے، یہ ایک اندازہ ہی ہے. تو جو لوگ زیادہ چلنے پہ طاقت رکھتے ہیں تو ان کے لیے بہرحال جانا پڑے گا. ہاں، ان کے لیے وہ فاصلہ ہوگا کہ جس میں وہ تھک جاتے ہوں. صحیح. دوران نماز خیالات کی وجہ سے نماز سے توجہ ہٹ جاتی ہے، بہک جاتی ہے، تو کیا ہوگا؟ اچھے خیالات کی وجہ سے بہک جائے تو کیا وہ شیطانی ہے؟ تو دیکھیے، نماز کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کی جاتی ہے، لیکن بہرحال جب انسان کا دل مستقیم ہو جائے اور وہ غیر سے خالی ہو جائے تو اس وقت اس پہ الہامات ہوتے ہیں، اور وہ غیر مختلف قسم کے ہوتے ہیں، لیکن یہ عام انسان کے لیے نہیں ہے. عام انسان کے لیے تو یہی ہے کہ اچھا خیال بھی آ رہا ہے تو وہ سمجھ لیے شیطان کی طرف سے ہے جو اس کو غافل کرنے کے لیے. ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ایک شخص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ حضرت، میں نے کہیں خزانہ دفن کیا تھا، جنگل میں جگہ بھول گیا ہوں، مجھے بتا دے کہاں ہوگی وہ جگہ. آپ نے فرمایا، بھائی مجھے کیا معلوم تم نے کہاں چھپایا تھا. تو بہرحال وہ ضد کرنے لگا. تو آپ نے فرمایا، اچھا ایسا کرو، تو 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھو کہ پوری رات جو ہے تمہاری نفل گزر جائے 2 رکعت میں، تو پھر تمہیں پوری یکسوئی توجہ کے ساتھ. بہرحال اس نے نماز شروع کی تو بعد میں پھر آیا آپ کے پاس، کہا حضرت نماز شروع کی تو مجھے یاد آ گیا. تو آپ نے فرمایا، تو نے نماز پوری کی نہیں کی؟ اس نے کہا نہیں. کہا اس لیے میں نے بتایا، ابلیس جو ہے نا تجھے کہاں نماز پوری کرنے دے گا، نماز پوری نہیں کرنا فوراً بتا دے گا فلاں جگہ مجھے. اچھا، میں نے ایک واقعہ بھی پڑھا، مجھے نہیں معلوم، آپ تصدیق کیجئے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک واقعہ، اللہ کرے صحیح ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ نماز پڑھ رہے تھے اور بار بار نماز میں جو ہے وہ ہاتھ بڑھاتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے جنت کے خوشے جو ہیں وہ میرے ہاتھ کی طرف لپک رہے تھے. اسی طرح یہ نماز استسقاء تھی جو بہت مشہور ہے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں. تو ایک مرتبہ تو آپ نے آگے ہاتھ بڑھایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ مجھے جنت کے خوشے پیش کیے گئے، تو اگر میں لے لیتا تو پھر وہ بہت کافی ہو جاتا. اس طرح کے الفاظ مفہوم عرض کر رہا ہوں. اور پھر ایک مرتبہ پیچھے بھی ہٹے تھے تو جہنم کی آگ دکھائی گئی تھی آپ کو. تو یہ احادیث کریمہ میں اس کا ہے. تو یہ وہ خاص لوگوں کے خاص یہی بات میں اس لیے کہلوانا چاہ رہا تھا. تو یہ واقعہ میں نے صرف اس لیے کہ اگر کیفیت طاری ہو جاؤ، مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر غیر اللہ سے رشتہ ٹوٹ جائے اور خالصتاً اللہ سے لگن ہو جائے تو اس طرح کی کیفیتیں جو ہیں وہ دل پہ وارد ہوتی ہیں. تو اچھا مجھے یہ انہوں نے پوچھا کہ چین والی گھڑی پہن کر مرد نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، چین والی گھڑی کے پہننے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء نے اسے مکروہ تحریمی قرار دیا اور بعض علماء نے اسے جائز قرار دیا. تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ دوران نماز اس کو اتار دے تاکہ علماء کے اختلاف سے بچ جائے. اچھا، آئندہ میں بھی اتار کے پڑھا کروں گا. میں نے بھی پہنی ہوئی. ابھی تو آپ نے دیکھا تھا میں نے عشاء میں اتاری تھی. اچھا، ہاں آپ نے تو اتار دی تھی، میں نے نہیں اتاری تھی. مجھے یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگلی نماز میں اتار دیا کروں اسے. اچھا، نماز جمعہ اگر وقت قریب آ جائے اور ایئرپورٹ پہ کئی گھنٹے پہلے جانا ہو تو وہاں جمعہ کیسے ادا ہوگا؟ دیکھیں میرے بھائی، اس کا سیدھا جواب تو یہ ہے کہ آدمی کو ایسا سفر اختیار نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے نماز رہ جائے.
کیونکہ یہ جمعے کے جانے سے پہلے، وقت ہونے سے پہلے اگر سفر شروع کر دیتے تو مسافر تھے، ان پہ جمعہ فرض نہیں ہوتا، لیکن چونکہ جمعے کا وقت ان پہ ہو گیا ہے تو اب ان پہ فرض ہے کہ اپنے جمعے کو ادا کریں، جمعہ ادا کر کے جائیں گے، اپنے سفر کو کینسل کریں۔ معاف کیجیے گا۔ اچھا، انہوں بہن نے ایک سوال پوچھا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایس ایم ایس آیا جس میں لکھا ہوتا ہے قرآن جلانے والے پر اللہ کی لعنت، تو اس میسج کو فارورڈ نہ کرنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت۔ خیر پہلا جملہ تو ٹھیک ہے، لیکن دوسری بات جو اس نے کہی ہے یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ اس میسج کو فارورڈ نہ کرنے والے پہ اللہ کی لعنت، یہ بہت غلط بات ہے۔ اس شخص کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور اس طرح سے مسلمانوں کے گلے میں یہ بوجھ ڈالنا یہ نہایت غلط بات ہے، کسی کو مجبور کرنا، اس سے خود ہی پہ ممکن ہے لعنت پڑ جائے، کیونکہ حدیث کریمہ میں تو یہ آتا ہے کہ کسی نے کسی پہ لعنت کی اور وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت جو ہے پھر اسی شخص پہ لوٹ آتی ہے جس نے وہ لعنت کی ہے۔ تو اس سے لوگوں کو ڈرنا نہیں چاہیے، ہاں جو کرنا چاہے فارورڈ کر دے، لیکن اس شخص کو ضرور ڈرنا چاہیے جس نے یہ میسج کیا۔ یہ فرت ہے ہمارے ساتھ کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، آپ کو میرا بہت سلام جی۔ میں نے پوچھنا تھا کہ جی کیا غیر مسلموں کو قرآن شریف دیا جا سکتا ہے مطالعے کے لیے، پڑھنے کے لیے؟ اچھا ٹھیک ہے، دے رہے ہیں، بات کرتے ہیں۔ ابھی آپ کا سوال مفتی صاحب کو دیتا ہوں میں۔ فاروق صاحب نے پوچھا تھا کہ سالی، پھپھی، ساس، خالہ ساس، ان سے شرعی پردہ ہے؟ جی ہاں، ان سے شرعی پردہ ہے، اگرچہ کہ جب تک بیوی نکاح میں ہے تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن یہ حرمت ابدی نہیں ہے، یعنی دائمی حرمت نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ بیوی کو طلاق دے دے یا بیوی مر جائے تو اس کی عدت کے بعد جو ہے نکاح کر سکتا ہے اس سے، بلکہ اس پہ تو عدت بھی نہیں عورت پہ، تو یہ نکاح کر سکتا ہے اس سے۔ اچھا، ہاں طلاق کی صورت میں جو ہے عدت ہوگی تو عدت کو گزرنے کے بعد پھر اپنی پھوپھی ساس سے، خالہ ساس سے نکاح کر سکتا ہے، تو اس لیے ان کا پردہ ہے۔ اچھا، انہوں نے پوچھا مال تجارت، میں نے دکان کے لیے 50,000 روپے کا مال ڈالا ہے تو اس پہ کیا مجھے زکوٰۃ دینی ہے یا اس مال پہ، مال تجارت پہ 1 سال پورا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں اگر ابھی دکان شروع کی اور پہلی مرتبہ مال ڈالا ہے تو پھر تو 1 سال گزرنے کے بعد ان پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، پہلے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن آلریڈی دکان چل رہی ہے اور پہلے سے نصاب موجود ہے، درمیانے سال میں انہوں نے جو مال ڈالا ہے تو اس کا سال نیا نہیں ہے، وہی جو گزشتہ مال ان کی دکان میں پڑا ہے، اور جب اس کا سال مکمل ہوگا تو اس کا سال بھی مکمل ہو جائے گا، اگرچہ کہ 1 منٹ پہلے ہی ڈالا ہو انہوں نے سال پورا ہونے سے۔ یہ بہن فرت نے پوچھا کہ کسی غیر مسلم کو مطالعے کی غرض سے قرآن حکیم دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما المشرکون نجس، کہ جو مشرک ہیں وہ نجس ہیں، ان کے عقیدے کی نجاست ہے، اور پھر ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو نہ چھوئیں مگر وہ جو بہت پاکیزہ لوگ ہیں۔ تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پاس بٹھا کر تو اس کو قرآن کی تعلیم دے سکتا ہوں، لیکن قرآن نہیں دوں گا اس کو میں، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قرآن مجید کو لے کر دشمنوں کی زمین کی طرف سفر نہ کرو کہ قرآن کا احترام نہیں کریں گے۔ تو ان کو قرآن کی تفسیر وغیرہ سمجھائی جا سکتی ہے، وہ بک دی جا سکتی ہے، لیکن خالصتاً قرآن پاک نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا، زکوٰۃ کی مقدار کیا ہوگی؟ اب ہم اپنے اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں، زکوٰۃ کی مقدار کیا ہوگی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلے سے پہلے بھی ایک مسئلہ ہے اور وہ ہے کال۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے؟ جی بہن فرمائیے۔ بھائی پہلا میرا سوال یہ ہے کہ جو بچوں کے آج کل انشورنس کرواتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ کیا چیز؟ انشورنس جو کرواتے ہیں بچوں کی آج کل، کیا مفتی صاحب سمجھ میں آئے؟ اچھا، بچوں کی انشورنس ہے۔ انشورنس۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جس محلے میں میں رہتی ہوں وہاں کافی غریب لوگ ہیں اور کسی کا پانی نہیں ہے، میرے دروازے پہ صبح شام رات کسی وقت وہ آ جائے تو کبھی کبھی اتنا ہی انسان تنگ ہو جاتا ہے بہت زیادہ، تو کسی کو غصے میں مطلب کچھ کہہ کرتا ہے، پھر اس بات کی معافی بھی مانگ لیتا ہے، تو کیا وہ میری نیکی چلی جاتی ہے؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے جی فرمائیے۔ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ انسان ایک بہت گنہگار ہے اور اس کی اس بات کے ساتھ یہ کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں اور اس نے رب سے سچے رضی سے اور سچے دل سے توبہ کر لی ہے، اور اپنے آپ سے ان گناہوں سے انسان اتنے اپنے آپ سے نفرت کرنے لگا ہے، تو کیا اس کی سچے دل سے توبہ کو بولے گئے؟ مجھے کچھ اس بات بولنے کے لیے۔ اور چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ مثال تو میرے گھر میں کوئی آیا، میں کسی تکلیف میں ہوں یا کسی پریشانی میں ہوں،
میری حد سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ میرے گھر سے کوئی خالی نہ گیا. اگر ایک انسان میرے پاس آیا اور وہ میرے پاس چیز پڑی ہے اور میں نے کسی بات میں ٹینشن میں بیٹھی تو میں نے اس کو نہ کر دیا, پھر ایک دو قدم اس نے آگے اٹھایا, پھر اس شخص کو میں نے بلا کے وہ چیز دے. یہ سوال میری بالکل سمجھ میں نہیں آیا ہے. ندیم صاحب آپ کی سمجھ میں آیا ہے یہ سوال؟ نہیں آیا نا. اچھا, اصل میں پتہ نہیں میرے سننے میں سماعت کا فرق ہے, اس لیے میں تصدیق بھی کی, مفتی صاحب بھی نہیں سمجھ سکے ہیں اور ہمارے کنٹرول روم میں بھی نہیں سمجھا جا سکا. بہرحال بچوں کی انشورنس جائز ہے؟ دیکھیں انشورنس چاہے بڑوں کی ہو چاہے چھوٹی کی ہو, شرعی اعتبار سے جو قدیم طریقہ کار ہے وہ ناجائز ہے کہ وہ سود اور جوئے پہ مبنی ہوتا ہے. حال البتہ فی زمانہ اب اسلامک تکافل آ گیا ہے, تو اسلامک تکافل میں ایسی پالیسیز ہیں کہ وہ شریعت کے مطابق ہیں, ان کو یوز کیا جا سکتا ہے. اچھا, انہوں نے ایک سوال غالباً یہ پوچھا ہے کہ کوئی محلے میں انہیں تنگ کرتا ہے, ان کے دروازے پہ اس قدر پانی پھینکتا ہے, پانی کھڑا ہو جاتا ہے, تو وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں اس پہ تو ہم صبر کا مشورہ دیں گے, البتہ احسن طریقے سے اس کو منع کریں, کسی اور کو بیچ میں ڈال کے اس کو سمجھائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لڑنے کا مشورہ نہیں دیں گے ہم. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کو اپنے گناہوں کا اتنا احساس ہو جائے, غالباً یہی بات تھی کہ اپنے آپ سے نفرت ہونے لگے, تو کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ دیکھیں توبہ کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی جا رہی ہے اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے. نمبر 2, اس کو آئندہ کبھی نہ ارادہ کرنے کا ارادہ کر لیا جائے کہ کبھی نہیں کروں گا, ندامت و شرمندگی ہو. تو یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر توبہ جو ہے ایسی توبہ قبول ہوتی ہے. اور حدیث کریمہ میں آتا ہے جو ایسی توبہ کرتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. لیکن یہاں پر غلطی یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ گناہ سے توبہ کرتے ہیں لیکن وہ کام بھی جاری رکھے ہوتے ہیں, اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ, اس پہ شرمندہ بھی ہوتے ہیں, غم میں بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ کام جاری ہو رہا تھا, تو وہ توبہ نہیں ہے, وہ فراڈ ہے اپنے آپ سے. میں نے کہا وقت اس کے بعد آ کے پھر آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. سے دور ہے من جسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین, وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم. مجھے پتا ہے کیا پوچھ رہے ہیں آپ, یہی پوچھ رہے ہیں نا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوگی. پوچھ لیتے ہیں مفتی صاحب کس پر فرض ہوگی زکوٰۃ؟ دیکھیں بڑی توجہ سے سننے کی بات ہے کہ زکوٰۃ بہت ہی کہہ رہے ہیں, ادھر ادھر کے سوال کر رہے ہیں, پوچھ نہیں رہے, سن رہے ہیں توجہ سے. زکوٰۃ ہر اس عاقل بالغ آزاد مسلمان پر فرض ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مال اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور اس پر سال گزر چکا ہو اور وہ قرض سے فارغ ہو, یعنی اسے قرض نہ دینا ہو. ہاں, یعنی وہ قرض میں جھگڑا ہوا نہ ہو یا نصاب. اچھا, تو اس شخص پہ زکوٰۃ واجب ہے. تو میں پھر ایک کالر سے بات کروں گا. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی بھائی, میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں, میرا نام محمد رفیع ہے. جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ تھا کہ میں نے میرے پاس کار ہے, میں یوز کرنے کے لیے لیا, تو اس کا زکوٰۃ بنتا ہے کیا؟ آپ کے استعمال میں ہے وہ؟ جی میں میرے استعمال میں فیملی کے استعمال میں ہے. تو ابھی جو میں نے ڈیفینیشن بتائی تھی اس میں حاجت اصلیہ سے فارغ ہو, یہ آپ کے استعمال میں ہے. تو جو اس کے استعمال میں آ رہی ہے تو وہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اس پہ زکوٰۃ تو نہیں ہوگی. جس پلاٹ پہ آپ رہ رہے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی, جس دکان میں آپ کام کر رہے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. جی جو چیز آپ کے استعمال میں ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن جو استعمال سے زیادہ رکھی ہوئی, مطلب کہ دوسری گاڑی آپ لے لیں وہ کھڑی رہے گیراج میں, وہ مال نامی بھی ہو, ایک شرط رہے گا. اچھا, اور ایک سوال ایک منٹ ہاں بتائیے. جو سونے کا جو زکوٰۃ نکالتے وہ کسی اپنے رشتے دار میں دے سکتے کیا, جو کوئی غریب ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے لیے ایک الگ شرعی مسئلہ بات کر. ہاں, مال نامی کیا تھا؟ مال نامی یہ کہ جس میں حقیقتاً یا حکماً بڑھوتری ہو. سونا چاندی میں بڑھوتری ہوتی ہے, قیمت بڑھتی ہے. ہاں, اور اس کے علاوہ جو ہے جو مال تجارت ہے اس میں بھی قیمت بڑھتی ہے, وہ حکماً مال نامی ہے. اور سائمہ جانور ہوتے ہیں تو وہ بھی مال نامی ہے. اس کے علاوہ باقی جو سامان ہے, جیسے کہ آپ نے کہا دوسری گاڑی یا تیسری یا چوتھی گاڑی بھی ہو, تو وہ مال تجارت کے نہیں ہے, تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اگر بیچنی نہیں ہے؟ ہاں, بیچنی نہیں ہے تو لے کے گھر میں ڈال دی, گھر پہ ڈالیے, کبھی کبھار یوز کر لیتے ہیں, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. بھائی صاحب اسی لیے کہتے ہیں زیادہ نہیں بولنا چاہیے, غلط بول دی ہے میں نے, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, اللہ معاف کرے مجھے.
بہرحال سونے ایک کالر سے ذرا بات کرنا. السلام علیکم. السلام علیکم جی بہن. مفتی صاحب کو میرا بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت صاحب میرے 3 سوال ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جمعے کے متعلق جو قرآن میں حکم ہے کہ خرید و فروخت کرتے ہیں تو یہ کس وقت سے کس وقت تک کا ہے اور یہ خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے الگ الگ ہے یا سب کے لیے کمبائن ہے؟ اسی دن میں میرا یہ ہمارے طرف مسجد میں نماز 1:30 بجے ہوتی ہے نا, اسی دن میں مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ ایک عورت نے گھر میں, جیسے وہ عورتیں آتی ہیں نا گلیوں میں چیزیں بیچتی ہیں, تو اس نے گھر میں جمعے کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے یعنی کہ 12:30 پونے 1 بجے اس نے کچھ چیزیں خریدی, چادریں وغیرہ. تب اس کے دل میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ میں نے خرید لی ہیں, اپنے خرید لی ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ سوال سر میرا یہ ہے کہ یہ جمعے اور ہفتے کا جو روزہ کمبائن کہتے ہیں کہ اگر جمعے کا روزہ رکھو نفلی تو اس کے ساتھ جمعرات یا ہفتہ ملانا ہے, تو اس کے متعلق کیا ہوگا؟ کیا جمعے کا روزہ اگر نفلی روزہ جمعے کا رکھیں تو اس کے ساتھ ایک دن ملائیں, یا جمعرات پیچھے ملائیں یا آگے ہفتہ ملائیں. اچھا ٹھیک ہے. سر میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ قربانی کے متعلق میرا سوال ہے کہ غنی کی کیا تعریف ہے؟ ایک آدمی ہے وہ 25-30 ہزار روپیہ کما لیتا ہے, وہ خرچ کر لیتا ہے, لیکن اس نے 6 مہینے پہلے ایک دمبا لیا قربانی کی نیت سے, لیکن اس کا دمبا بیمار ہوا اور ان لوگوں نے ذبح کر دیا. تو اب وہ کس میں آئے گا, غنی میں آئے گا یا فقیر میں آئے گا؟ مطلب اسے وہ دمبا جو اس نے قربانی کی نیت سے 6 مہینے پہلے لیا تھا وہ تو ذبح ہو گیا, اس کے لیے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے بہن, بات کرتے ہیں. اچھا بھائی, میرے بھائی آپ نے جو سوال پوچھا تھا کار کے حوالے سے, مفتی صاحب نے بہت وضاحت سے جو غلطی میں نے کی تھی اس کی بھی تصحیح ہو گئی ہے, اور اگر کوئی صاحب اسکرین سے اٹھ کے چلے گئے تھے تو وہ پروگرام ریپیٹ میں دیکھ لیجیے گا, میں نے اپنی غلطی کی معذرت کر لی ہے. پھر کال آ گئی ہے. السلام علیکم. السلام جی. ہلو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی مفتی صاحب سے میرے کو یہ سوال ہے کہ میرے بھائی ہے عمر میں تھوڑے بڑے ہیں, ابھی رمضان کا انشاءاللہ ابھی مہینہ آنے والا ہے نا, اس کے بعد وہ روزہ نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کے 2 بار دل کا آپریشن ہوا ہے. میں عمان سے بات کر رہی ہوں. وہ سر بڑے عمر کے ہیں میرے بھائی, ابھی یہ سال انہوں نہیں رہ سکتے. اس کا فدیہ, ایک روزے کا فدیہ کتنا ہوتا, وہ 30 روزوں کا کتنا کامل پورا کتنا ہو سکتا, آپ تھوڑا بتا دیجیے نا. ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں. اچھا, ان کا سعودیہ سے جو بھائی تھے ہمارے, ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ سونے کی پہ زکوٰۃ دینی ہے تو کیا اپنے رشتہ دار کو, غریب رشتہ دار کو دے سکتے ہیں؟ جی ہاں, غریب رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں جو باپ دادا اور اس طرح اپنے اولادیں پوتا پوتی نواسا نواسی وغیرہ نہ ہو, براہ راست یعنی اپنی اصل اور فرا نہ ہو, باقی سب رشتہ داروں کو. اچھا ٹھیک ہے. میں نے پوچھا کہ جمعے کی خرید و فروخت کا حکم ہے تو مردوں عورتوں دونوں کے لیے ہے؟ دیکھیں وہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, کہ جب جمعے کے لیے پکارا جائے تو پھر دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کے لیے اور بیع کو چھوڑ دو. تو یہ ان لوگوں کے لیے جن پہ جمعہ فرض ہے, جن کو جمعہ ادا کرنا ہے. تو عموماً مردوں پہ فرض ہے, عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے. وہ اپنے گھروں پہ ظہر ادا کرتی ہیں. تو اور اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے, فقہا جو محققین ہے وہ یہی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وقت ظہر شروع ہوتا ہے اس وقت سے جو ہے یہ جمعے کا وقت شروع ہو گیا. اذان ہو یا نہ ہو, بہرحال یہ سارے کام بند کر دی جائے, اب جمعے کی تیاری کی جائے. جب زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس کے کچھ دیر کے بعد ظہر شروع ہو جاتی ہے. جی ظہر شروع ہو جاتی ہے, تو وہ اس وقت سے چاہے اذان ہو یا نہ ہو کاروبار چھوڑ دینا چاہیے, اس وقت کاروبار نہیں کرنا. اچھا, اور عورتوں کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ بہرحال اس میں احتیاط کریں. اچھا, انہوں نے جو خریداری اس دوران کر لی ہے, بہرحال ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے, لیکن وہ چیز خریدی وہ جائز ہے. اچھا چلیے, وہ حرام نہیں ہو جائے گی چیز, لیکن یہ فعل جو ہے غلط تھا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا چونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا اس میں توبہ کر لیجئے. اور انہوں نے کہا کہ جمعے کا نفلی روزہ رکھنا ہے تو کیا اس کے ساتھ ایک روزہ ملانا ہوگا, پہلے جمعرات کا یا ہفتے کا؟ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے, البتہ جمعے کا روزہ رکھنا خاص طور پر مردوں کے لیے مکروہ تنزیہ ہے کہ اس میں جمعے کے لیے کمزوری آ جاتی ہے. اور بہرحال یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جمعے کا تنہا روزہ رکھنے کے بجائے ایک روزہ پہلے ملا لیں. اور خاص طور پہ جو عاشورہ کا روزہ ہے اس میں تو خاص طور پہ سنت ہے کہ اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ خالف الیہودا, کہ یہود کی مخالفت کرو کہ وہ ایک ہی روزہ رکھتے ہیں, ہم 2 روزے رکھیں گے. ابھی جو شب برات آئی تھی جی اس میں جمعے کا روزہ رکھا گیا ہے, چونکہ جمعرات جو تھی وہ جمعے کی رات تھی. جی تو رات کو آگے تو ایک روزہ رکھا ہے کہ اس کے ساتھ بھی روزہ ملانا ہے.
بہتر تھا اس کے ساتھ ملا لیا جاتا، اور اگر نہ ملایا گیا ہو تو اس میں گناہ نہیں ہے. گناہ نہیں ہے. اچھا، انہوں نے کہا کہ کسی شخص جو پیسے لاتا ہے وہ 25-30 ہزار روپے وہ خرچ کر لیتا ہے، اس نے ایک دنبا خریدا تھا قربانی کی غرض سے، وہ دنبا بیمار ہو گیا، لوگوں نے ذبح کر دیا، تو اب دیکھ شرعی اعتبار سے وہ شخص شرعی فقیر میں آتا ہے، کیونکہ اس کے پاس نصاب کی رقم نہیں ہے جو اس کی حاجت اصلی زائد ہو. تو فقیر جب بھی قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدے گا تو وہ اس پر واجب ہو جائے گی، کیونکہ وہ قربانی نہیں بلکہ نظر اس کے اوپر ہے. تو اب نظر کا پورا کرنا شریعت نے واجب قرار دیا ہے. تو اس کا وہ جانور مر گیا یا ذبح کر لیا گیا یا چوری ہو گیا تو اس کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں واپس سے وہ قربانی کا جانور خریدے اور اس کے بدلے میں ذبح کرے، نظر کو پورا کرے. کیسی عجیب بات ہے کہ جو شرعی فقیر ہے اسے ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پھر بھی مان کے بیٹھا ہوا ہے. اچھا، شوق ہوتے ہیں محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے. اچھا، عمان سے ہماری بہن نے پوچھا کہ ان کے بہنوں جو ہیں بہت عمردار ہیں، بہت ضعیف ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو انہیں فدیہ دینا ہوگا. تو کتنا فدیہ دینا ہوگا؟ اچھا، فدیہ کے مسائل بھی ذرا بتا دیجیے، ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کہیں فدیہ دینا تو جتنے ضعیف ہیں فدیہ دینا شروع کر دیں. دیکھیں فدیہ تو وہی شخص یا اس کی جانب سے دیا جا سکتا ہے کہ جو ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا کہ جس سے ابھی صحیح ہونے کی امید نہیں ہے. تو اگر واقعی وہ ایسے مریض ہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کی طرف سے ایک فدیہ 2 کلو 50 گرام گندم یا اس کا آٹا ہے. اب ہر ملک کی کرنسی الگ الگ ہوتی ہے اور آج جو ریٹ ہے ضروری نہیں کہ کل گندم کے وہی ریٹ ہوں، تو ہم کوئی اس کا اماؤنٹ نہیں بتا سکتے ابھی. تو 2 کلو 50 گرام گندم اس کے حساب سے وہ دے دیں. عمان میں جو بھی ریٹ چل رہا ہو یا جہاں بھی ہیں وہ 2 کلو 50 گرام گندم آپ کے جس علاقے میں سکہ رائج الوقت جو قیمت بھی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آپ اس کا فدیہ، ان کا فدیہ دے دے. 30 دن کا فدیہ دینا ہے. ہاں، اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا مریض تھا کہ جس کے صحیح ہونے کی امید نہیں تھی، اس کا فدیہ دے دیا گیا لیکن بعد میں اللہ نے صحیح کر دیا اسے، تو اب وہ اپنے روزوں کی قضا کرے. وہ روزوں کی قضا کرے گا؟ جی جی جی، صحت مند ہو گیا وہ. جی جی جی. اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کی صحت مندی کا چانس نہیں ہے تو وہ فدیہ دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اسے صحت مند کر دیا ہے تو پھر اس کو روزے رکھنے پڑیں گے. 30 روزے پورے رکھے گا، 30 روزے پورے رکھنے پڑیں گے. مفتی صاحب، میرے تو بہت سے سوال جو ہیں وہ درمیان میں رہ گئے. زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کن لوگوں کو فرض ہے، شرائط کیا ہیں، کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، لیکن وقت ہی ختم ہو گیا. مسائل تو ختم نہیں ہوں گے، مسائل ختم ہوں گے تو حل بھی ختم ہو جائے گا. نہیں، مسائل شروع ہی نہیں ہوئے ابھی، ختم کیسے ہوں گے؟ میرے مسائل تو وہیں کے وہیں موجود ہے. ناظرین محترم، اب کیا کیا جائے؟ بہرحال آپ لوگوں کی کال بھی بہت اہم تھی اور یہ کہ موضوع سے ریلیٹڈ کال تھی. اچھا لگا کہ آپ حضرات، مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس پروگرام کے حوالے سے جو دین کے حوالے سے ایک تڑپ ہے لوگوں میں وہ پیدا ہوئی ہے. سوالات لوگ پوچھتے ہیں برسوں سے. یہ سلسلہ 2008 میں ہم نے 2004 میں ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا. 2004 سے 2012 تک ہمیں ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے اور ہمارے دنیا بھر میں دیکھنے والے سننے والوں کی تعداد ہے اور بے شمار کالز ہمیں آتی ہیں اور بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ دین کے معاملے میں جو ہم لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا چاہتے تھے آگہی وہ پھیلی ہے. لوگ متفکر ہوئے ہیں، دین کے بارے میں سوچنے لگے ہیں، سنجیدہ ہوئے ہیں. زکوٰۃ کے بارے میں اتنے سوالات ابتدا میں کبھی نہیں آتے تھے. جی جی، لوگوں کی توجہ بھی نہیں تھی زکوٰۃ پر. اب جتنے ہر آدمی پریشان ہوتا ہے زکوٰۃ کتنی دینی ہے. الحمدللہ کی ٹی وی ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے لوگ دین کی ترویج ہو رہی ہے، لوگ دین سیکھ رہے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو بھی قبول کر لے اور اگر ہمارے نیت میں کہیں کوئی گڑبڑ ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ پاک کر دے. اس نے کہ ہمارا مقصد اس پروگرام کے ذریعے کوئی شہرت حاصل کرنا نہیں ہے، کوئی مالی مفاد حاصل کرنا نہیں ہے، صرف دین کی خدمت کرنا. اللہ اسے خالص کر کے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات.